شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام الانبیاء، حبیب کبریا، سرور عالم، نور مجسم، سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر روز پچھلی رات سحری کے وقت گھر سے اٹھتے اور کعبہ شریف میں آ جاتے، وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، یاد الہی میں اپنے لمحات گزارتے۔ پھر کعبہ شریف کے پردے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں کرتے، اپنے بیٹے عبداللہ کو یاد کر کے رو کر کہتے کہ اے خالق کائنات، میرے مرحوم بیٹے کے گھر کو آباد کر دے، میرے بیٹے کے گھر ایسا بچہ عطا فرما جس کا چرچا، جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے، قیامت تک ہوتا رہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس دن انا اطوف بالکعبۃ، یعنی اس رات میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنے چاروں جانب جھکا۔ پھر مقام ابراہیم، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا پتھر ہے، اس کی طرف جھک گیا، سجدہ ریز ہو گیا۔ میرے دوستو، کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، حجر اسود، رکن شامی، رکن غربی، رکن یمانی۔ کعبہ سے سجدہ کیا، کعبہ سجدے میں گرا تو چاروں کونوں میں سے کسی کونے کی طرف سجدہ نہیں کیا، کسی کونے کی طرف سجدہ ریز نہیں ہوا، سجدہ کیا تو مقام ابراہیم کی طرف۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مقام ابراہیم کے بالکل سامنے حبیب دو عالم، رحمت عالم، سرور کونین، دلوں کے چین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس گھر تھا، مقدس آستانہ تھا، جہاں پہ رحمت عالم تشریف لا چکے تھے۔ کعبہ مقام ابراہیم کو سجدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ حضور کو سجدہ کر رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جب کعبہ کو سجدہ کرتے دیکھا حیران ہو گئے، سر آسمان کی طرف اٹھایا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے رب کائنات، اے رب جلیل، اے کعبہ کے وارث۔ فرمایا کیا بات ہے عبد المطلب، کیا بات ہے؟ عرض کی یہ کعبہ آج سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، سجدہ کرنے والے سے خود پوچھ۔ عرض کی کعبہ بولے گا؟ فرمایا پہلے تو کبھی نہیں بولا ہے لیکن آج یار کی خوشی میں ضرور بولے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے سے پوچھا اے ابراہیم و اسماعیل کے دعاؤں سے آباد ہونے والے، آج کیا وجہ ہے، سجدہ ریز کیوں ہو گیا ہے؟
یہ کس کو سجدے کر رہے ہو؟ کیونکہ ساری دنیا تیرے چکر کاٹتی ہے، ساری دنیا تیرے طواف کرتی ہے، ساری دنیا تجھے کعبہ تصور کرتی ہے۔ کعبہ سے آواز آئی، اے سردار مکہ ٹھیک ہے، ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں، نبیوں کا کعبہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، غوث و قطب کا کعبہ میں ہوں، ساری نسل انسانی کا کعبہ میں ہوں، میرا کعبہ آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ، میرا کعبہ آمنہ کا لال ہے۔ گویا کہ ساری دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ مسلمان تیرے نبی کو سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ حج کرنے گئے تو کعبہ کا طواف کیا، صفا مروا پر دوڑ لگائی، حج کے ارکان پورے کیے۔ حج کر کے قافلے مدینہ کی جانب چلے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی چوک پر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا احمد رضا کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا میں حاجیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پوچھا کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائے پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائے پیاسے، آؤ جودے شہے، آؤ جودے شہے کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ پوری نعت پڑی اور ہر لفظ پر حاجی جھومے۔ آخر میں جو مصرع سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سنیوں کا امام کہہ رہا ہے، یہ سنیوں کا امام کہہ رہا ہے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سرکار کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ مکہ میں جب مکہ فتح ہوا، نماز ظہر کا وقت آ گیا، میرے آقا نے فرمایا بلال، عرض کی آقا، فرما بلال اذان دو۔ عرض کی آقا کس مقام پر کھڑا ہو کر اذان دوں؟ فرمایا کعبے کے چھت پر، کعبے کے چھت پر۔ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گئے، بلال کعبے کے چھت پر چڑھ گئے۔ عرض کی آقا اذان دیتے وقت چہرہ کس طرف کروں؟ کیونکہ میں نے مدینہ شریف میں اذان دی، منہ کعبے کی طرف کیا، بدر میں اذان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا، جنگلوں میں اذان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا، سفر میں اذان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا، لیکن اے سلطان کائنات آج آپ نے بلال کو کعبے کے چھت پر چڑھا دیا ہے، آج چہرہ کس طرف کروں؟ میرے نبی مسکرا پڑے، فرمایا بلال پہلے جہاں بھی اذان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا، آج کعبہ پر کھڑا ہو کر اذان دے رہے ہو تو چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف کر لو۔ سبحان اللہ، چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف کر لو۔ گویا کہ پہلے چہرہ کعبے کی طرف کرتے تھے، اب چہرہ کعبہ کے بھی کعبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو۔ سرکار کعبے کی بھی کعبہ ہے، ساری دنیا چاہتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا، کبھی نصیب جاگتا
تو میں کعبہ کی زیارت کرتا، میں کعبہ کی زیارت کرتا، کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا، لیکن کعبہ ترستا ہے میں کائنات کے سردار اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دیتا۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں یہ بات درج فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی نے عرض کی، فرمایا اے میرے صحابہ عرض کیجیے آقا، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگی، ساری نسل انسانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے چند مقدس فرشتے کعبہ معظمہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ معظمہ کو ایسے سجائیں گے، ایسے بنائیں گے جیسے پہلی رات کی دلہن کو بنایا، سجایا، سوارا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کو کہیں گے اے کعبہ چل، کعبہ کہے گا کہاں چلوں؟ فرشتے عرض کریں گے میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کعبہ چل پڑے گا، راستے میں کعبہ فرشتوں سے کہے گا اے مقدس ملائکہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے حاضری کرنے سے پہلے دربار مصطفیٰ میں لے چلو۔ فرشتے کہیں گے کیوں؟ کعبہ کہے گا میں مزار مصطفیٰ پر حاضری دے کر بارگاہ نبوت میں سلام کے شجرے اور درود کے لڑیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کعبہ کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر مدینہ شریف آئیں گے۔ کعبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، بآواز بلند زور سے کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے مقدس منور رسول، تجھ پر میرا سلام ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر میں سے آواز دوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے کعبہ اللہ کے پیارے گھر، تجھ پر میرا بھی سلام ہو، قربان جاؤ۔ نبی کے علم غیب پر جو کام قیامت کو ہونے والا ہے، وہ کام میرا نبی اپنے صحابہ کو محفل میں بیٹھ کر سینکڑوں سال پہلے بتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے کعبہ، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، وہاں جا کر میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، کیا شکوے کرو گے، کیا شفاعت کرو گے؟ قربان پیارے محبوب، تیری فکر امت پر نسل انسانی کے ہر فرد کو اپنی پڑی ہوگی، پر میرے نبی کو اپنی امت کی فکر پڑی ہوگی۔ کعبہ عرض کرے گا آقا آپ فکر نہ کریں، آپ نہ گھبرائیں، پریشان نہ ہو، آپ کا جو امتی پوری زندگی میں میرے پاس ایک مرتبہ اگر آیا، اس کی میں شفاعت کروں گا، اس کی میں شفاعت کروں گا، اس کی میں بخشش کراؤں گا، اس کو میں جنت میں ساتھ لے جاؤں گا، اور جو مجھ تک نہیں پہنچا اس کا ہاتھ آپ تھام کر جنت میں آ جانا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر حاجی جنت جائے بغیر نہیں رہے گا تو وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کی شفاعت میرا اور آپ کا نبی کرے گا۔ دعا کروں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر راضی ہو تو بیڑا پار، اور اگر اللہ
نہ کرے، وہ ناراض ہو تو بیڑا برباد کیوں نہ۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، عبد المطلب فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے کہا اے کعبہ آج تو کیوں خوش ہے، آج تجھے کیا خوشی مل گئی ہے؟ جو جھوم رہا ہے، رشک کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، جو سجدے کر رہا ہے، جھوم رہا ہے، تو کعبہ سے آواز آئی کہ اے سردار مکہ، اے سردار مکہ، میں کیوں نہ خوشیاں مناؤں، میں کیوں نہ جھوموں، میں کیوں نہ رشک کروں؟ ان آمینۃ قد ولدت محمد، بے شک آج آمنہ بی بی کے گھر تیری بہو کے گود میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ پھر کعبہ بآواز بلند پکار کر کہنے لگا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ اب مجھے اپنے نبی کے صدقے میں ہر پلید سے پاک کرے۔ اور سنیوں کے امام اسی بات کی ترجمانی کرتے ہیں کیا کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چار، ارے اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت کعبہ کے کمرے میں 360 بت تھے جن کو کفار مکہ پوجتے تھے، اور جس کے دن رات عبادت کی جاتی تھی۔ کوئی لکڑی کا تھا، کوئی لوہے کا تھا، کوئی پیتل کا تھا، کوئی چاندی کا تھا، کوئی سونے کا تھا، کوئی ہیرے جواہرات کا تھا۔ ان تمام بتوں میں سے سب سے بڑا بت جو تھا اس کا نام تھا حبل، یہ سونے سے بنا ہوا تھا، اس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ کافروں کا دل عزیز بت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ حبل بت کو میں نے دیکھا اللہ کی قدرت سے بولنے لگا کہ میں نے آواز یہ سنی، الا وقت ولد النبی آخر الزمان، اے عبداللہ مبارک خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تجھے خوشخبری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں تشریف لا چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اے حبل، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو بھی بول پڑا، وہ اتنا عظیم بت، میں سے آواز آئی۔ ہاں عبد المطلب بڑی شان والا ہے، بڑا عظیم ہے، کیونکہ اس کا نور مشرق میں بھی پھیلے گا، مغرب میں بھی پھیلے گا، یعنی پوری کائنات میں لوگ اس کے دیوانے مستانے ہو جائیں گے۔ قیامت تک اس کی عظمت کے ترانے گائیں گے۔ اے بت بے جان ہے، اے بت بے جان ہے، جہنم کا ایندھن ہے، لیکن میرے نبی کے انوار کے گیت گا رہا ہے، میرے نبی
کہ نور کو تسلیم کر کے سجدہ کر رہا ہے، میرے نبی کی خوشی میں ترانے گا رہا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے کم ظرف ہیں وہ بندے جو کلمے بھی پڑھتے ہیں، نبی کی نورانیت کے منکر ہیں، نبی کے انوار و تجلیات کے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں میں کعبے کے سجدے دیکھ کر ان بتوں کی آواز سن کر خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون سا ایسا بچہ اللہ نے ہمارے گھر بھیجا ہے جس کی آمد پر کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز جھوم رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے جب میں گھر کی جانب چلا تو صفا مروا کے پاس چند فرشتوں نے مجھے کہا عبد المطلب مبارک ہو۔ میں نے کہا کس بات کی؟ فرشتوں نے کہا قد جاءکم رسول اللہ، تیرے گھر اللہ کے مقدس رسول تشریف لا چکے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ آنکھ پر ملے کہ یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کا منظر ہے۔ فرشتوں نے مسکرا کر کہا عبد المطلب یہ خواب نہیں، یہ بیداری ہے، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھا، تمہیں ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آئیں گے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو ہر طرف اللہ کے معصوم فرشتے چکر لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اب باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستی بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا۔ بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں اپنے مکان کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، کچھ پرندے میرے گھر کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں، میرے مکان سے کستوری اور مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اور ایک منور چہرے والا انسان ہاتھ میں تلوار لیے میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا پہرا دے رہا ہے۔ میں حیران ہوا یہ پہرا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے اس پہرا دار سے پوچھا من انت، جناب آپ کون ہیں، میرے گھر پہرے کیوں دے رہے ہیں؟ اس پہرے دار نے آگے جواب دیا بابا جی آپ کون ہیں، مجھ سے سوال کرنے والے؟ آپ نے فرمایا اس گھر کا مالک ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے، میں مکہ کا سردار ہوں۔ پہرا دار مسکرا کر کہنے لگا اچھا آپ عبد المطلب ہے؟ فرمایا ہاں۔ آپ کون ہیں؟ پہرا دار نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اللہ کے مقدس فرشتوں میں ایک فرشتہ ہوں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضور میں اللہ کے مقدس فرشتوں میں ایک فرشتہ ہوں، آسمانوں کا باسی ہوں، آسمان کا مکی ہوں، خالق کے کائنات نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں آپ کے مکان کا پہرا دوں تاکہ کوئی عام انسان اندر نہ چلا جائے۔